سر سید احمد خان اور زین العابدین کی کافی گہری دوستی تھی۔ جب سر سید احمد خان کی پوسٹنگ مراد آباد میں ہوئی تھی، اسی دوران ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جنہیں مراد آباد میں دفن کیا گیا، اور اسی کے کچھ دن بعد زین العابدین کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کی بیوی کا بھی قبر سر سید احمد خان کی بیوی پرسہ بیگم کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اور جب سر سید احمد خان علی گڑھ آ گئے اور جب ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سالوں کے بعد زین العابدین کا انتقال ہوا، تو ان کا بھی دفن سر سید احمد خان کی قبر کے برابر میں ہی کیا گیا۔ دینک سماچار میں یونس خان، کیمرہ مین انیس خان کے ساتھ، اور ہم موجود ہیں آج راحت ابرار صاحب جو ایکس پی آر او ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تھے۔ تو آج ہم چرچا کریں گے ایکس پی آر او راحت ابرار صاحب سے کہ سر سید احمد خان اور زین العابدین کی جو دوستی ہے اس کے پیچھے کا رہسیہ کیا ہے۔ آج کا دن علی گڑھ یونیورسٹی کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے۔ 14 جون 1832 کو جونپور کے مچھلی شہر میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا زین العابدین۔ وہ مولوی زین العابدین بنے اور سر سید کی تحریک سے وہ ہمیشہ متاثر رہے، اور سر سید کا بہت سب سے قریب ترین دوست اگر میں کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اتفاق دیکھیے قسمت کی بات کہ سر سید کی بیوی کا انتقال 1861 میں مراد آباد میں ہوا، جو زین العابدین کی بیگم کی سب سے قریب ترین دوست تھی، سہیلی تھی، اور زین العابدین کی کیونکہ وہیں ملازم تھے، زین العابدین بھی سر سید کے ساتھ تھی، اور ان کی بیوی کا بھی انتقال 1861 میں مراد آباد میں ہوا، اور دونوں کی قبریں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک ہی احاطے میں 2 قبریں ہیں۔ پھر زین العابدین علی گڑھ آ گئے، سر سید ریٹائرمنٹ کے بعد علی گڑھ رہنے لگے، اور تار بنگلے میں ان کو ایک بہت بڑا مکان جو تھا، کوٹھی انہوں نے وہ کیا، اور اس روڈ کا نام زین العابدین روڈ ہے۔ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ سر سید جب تک زندہ رہے علی گڑھ میں، زین العابدین روزانہ صبح کا ناشتہ سر سید کے ساتھ کرتے تھے، اپنا ناشتہ خود لے کے آتے تھے اور وہ سر سید کے ساتھ کرتے تھے۔ سر سید کا 27 مارچ 1898 میں جب انتقال ہو گیا تو زین العابدین پہلے شخص ہیں جو صبح کو یونیورسٹی کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور وہ ناشتہ جو ہے وہ سر سید کے مزار پہ کرتے تھے جب تک وہ زندہ رہے، اور سر سید کے عشق کی وجہ سے انہوں نے سارا یہ تعمیر کرایا، سر سید کا مقبرہ اور جامع مسجد اور یونیورسٹی کا وہ، اور 27 ستمبر 1905 میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب سر سید سے کا اتنا بڑا عاشق کوئی نہیں دیکھا، لہذا ان کی تدفین بھی، کیونکہ مراد آباد میں بیوی اور دونوں بیویاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور یہاں پر بھی ان کو سر سید کے بازو میں دفن کیا گیا، تو یہ اتنا کہیں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سر سید کے عشق، زین العابدین کا سر سید سے عشق کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کے قبر پہ جا کے روزانہ ناشتہ کرتے تھے۔ سر کیا سر سید احمد خان کی جو وائف ہیں وہ زین العابدین جو ہیں مراد آباد میں ان کے برابر میں ہیں؟ جی بالکل، اور یہاں زین العابدین کے برابر میں سر سید احمد خان کی، سر سید صاحب کا انتقال تو 1898 میں ہو گیا، کیونکہ انہوں نے مقبرہ بنایا، انہوں نے وہاں بیٹھ کے روزانہ ناشتہ کرتے تھے، اور انہوں نے بڑا ذمہ داری لی، تو لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا عشق ہے لہذا ان کی تدفین بھی جو ہے سر سید کے برابر میں کی جائے، اس لیے ان کو وہاں دفنایا گیا۔ سر کیا علی گڑھ کی جو جامع مسجد ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ علی گڑھ کی جو جامع مسجد ہے سر سید احمد خان کے زمانے میں بنی یا بعد میں بنی؟ یونیورسٹی کی جامع مسجد، جو یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے وہ سر سید کے دور میں بننا شروع ہو گئی تھی، کمپلیٹ تو بہت بعد میں ہوئی ہے 1915 میں، کیونکہ یہ زین العابدین صاحب بھی کنسٹرکشن میں لگے ہوئے تو 1907 تک یہ جب تک زندہ رہے انہوں نے نہیں بنایا، 1914 میں یہ مکمل ہوئی تھی۔ اس جامع مسجد کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے جو لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اس کا جو مین گیٹ ہے جو اس میں قرآن پاک کی سورہ الفجر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ اس آدمی نے لکھی ہے جس نے تاج محل کی خطاطی کی ہے۔ تاج محل اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 400 سال کا فرق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی آدمی نے جو ایران سے خطاط آیا تھا یاقوت رقم، اس نے دلی کی ایک مسجد تھی اکبری مسجد جو شاہجہانی مسجد کے پاس تھی، وہاں بھی اس نے خطاطی کی تھی، اور وہ 1857 میں انگریزوں نے جب ملک پہ حملہ کیا تو اس مسجد کو شہید کر دیا تھا، اور اس مسجد کے شہید ہونے کے بعد جو اس کا کتبے اس میں تھے وہ سر سید کیونکہ کتبہ شناس تھے، آثار و سنادید لکھ چکے تھے اور دلی کے اسی علاقے کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے اس ملبے سے وہ کتبے خریدے
اور ان قدموں کو محفوظ کیا کہ جب ہماری مسجد بنے گی تو اب اس میں لگائی جائیں گی. تو جس کی تاریخی حیثیت بہت زیادہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ تاج محل کا خطاط اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا خطاط ایک ہی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ راحت ابرار صاحب، آپ نے ہمارے لوگوں کو بتایا، ہمارے جو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے چینل پہ آتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے تھے چھٹی آنکھ کے مادھیم سے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو سر سید احمد خان اور زین العابدین کے پیچھے کے جو ایک رہسیہ تھا وہ ایکس پی آر او راحت ابرار صاحب نے بتایا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جامع مسجد کے بارے میں بتایا.